چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ آل عمران کسے کہتے ہیں؟ عمران کی آل اولاد، یہ مطلب نا۔ تو آل عمران میں کون کون لوگ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور مریم کی والدہ جن کا نام حنہ بتایا جاتا ہے، اور حضرت مریم کے والد عمران ہے جن کے نام سے یہ سورہ کریمہ ہے۔ تو یہ آل عمران کا مطلب ہے۔ اور یہ جو عمران ہیں ان کا نسب ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے تو پہنچتا، یعنی حضرت مریم کا نسب نامہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ اس سورہ کریمہ میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ عام طور پر انسان 7 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، یعنی 7 چیزیں انسانی مرغوبات میں سے ہیں جی۔ ان 7 چیزوں کو یہاں الگ ترتیب بیان کیا گیا ہے، اور ترتیب کیسی ہے؟ ترتیب بڑی عجیب ہے، یعنی بدأ بالاولی وتدرج نزولا، یعنی سب سے اعلیٰ کون سی چیز ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سب سے زیادہ مرغوب انسان کے نزدیک عورت ہے، عورت جی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو سب سے بڑی مرغوب چیز عورت ہے، پھر اس کے بعد بیٹے ہیں، بیٹے، تیسرے نمبر پہ سونا، اور وہ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے، چوتھے نمبر پہ چاندی، سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے بالمقابل چاندی کے، اس کے بعد گھوڑے، کاریں وغیرہ اللہ قائم کر کے تو کامیاب ہو چکے ہیں جی، والحرس، اور کھیتیاں، اس میں فارم ہاؤسز بھی داخل ہیں جی۔ تو عام طور پر آدمی ان 7 چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اعلیٰ، پھر اس کے بعد جو اعلیٰ ہے، پھر اس کے بعد جو اعلیٰ ہے، تدریجاً اعلیٰ سے ادنا کی طرف نزول کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات اور بھی ہے کہ اے میرے بندو، تم ان 7 چیزوں کو مرغوب رکھتے ہو، آؤ میں تمہیں ان 7 چیزوں سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ اور وہاں عجیب ہے، وہاں بدأ بالادنی وتدرج الی الاعلی، الٹی ترتیب ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، جنت یہ چھوٹی چیز جی۔ اس کے بعد وازواج مطہرہ، پاک بیویاں، شاندار لڑکیاں جی۔ اور تیسرے نمبر پہ سب سے چھوٹے درجے کی چیز جنت، اور اس کے بعد اس سے چھوٹی بیویاں ہیں، اور سب سے اعلیٰ چیز ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہے۔ یہ ہے فنیل الجنت لا يحصل الا برضا اللہ، اللہ کی رضا کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو وہاں مرغوبات انسانیہ کو
आला से अदना की तरफ बयान किया और यहां अदना से आला की तरफ। क्या बात, क्या तरतीब है। अल्लाह एक कलाम बता रहा है, इसका अंदाज गुफ्तगू बताता है कि ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता है, ये अल्लाह का कलाम है। उसके बाद इसमें जो 83 आयतें हैं तकरीबन, वो उन ईसाइयों के बारे में है जो अल्लाह तबारक व तआला को बाप कहते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को उनका बेटा। मैंने बताया था कि ये 14 लोग आए थे, जिनमें 3 बड़े अहम लोग थे। एक का नाम आकिब था, दूसरे का नाम अबू हारिसा और तीसरे का नाम अब्दुल मसीह था। ये तीनों बड़े ज़हीन थे। और ये जब मदीना में आए तो उस वक्त असर का टाइम हो रहा था। इन्होंने मस्जिद नबवी ही में नमाज पढ़ी और अपने तरीके से किस तरफ मुंह करके, मशरिक की तरफ जी, मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। सहाबे किराम को कुछ उलझन हुई, हमारी मस्जिद में ईसाई लोग अपने किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दऊहुम, छोड़ दो इनको। इसलिए कि इनके सामने कोई बुत परस्ती का मजहर नहीं है कि सामने कोई बुत है या कोई और चीज है। ठीक है, इनको अपनी तरह इबादत कर लेने दो। ये एक वाकया हुआ और ये कई दिनों तक मदीना में ठहरे रहे और सहाबे किराम इनकी मेहमान नवाजी करते रहे। सहाबा का कहना है कि इतना खूबसूरत वफ्द हम लोगों ने नहीं देखा। बड़े खूबसूरत लोग थे और इनके ऊपर खूबसूरत कपड़े थे। जिस तरफ जाते लोगों की निगाहें इनकी तरफ उठ जाती। बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही खूबसूरत कपड़ों में मलबूस ऐसा वफ्द हमने नहीं देखा। और बातचीत में बहुत ही मुहज्जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुनाजरा करते रहे। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें हक तस्लीम नहीं है, इनको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ दावत दी गई और तर्क जिदाल के लिए कहा गया कि बहस छोड़ो, अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। लेकिन नहीं माने ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर हक का इनकार करते हो तो मुबाहला कर लो। फनब्तहिल, मुबाहला ये लफ्ज बहल से मुश्तक है, बेहिलाम। इब्तिहाल कहते हैं बड़ी आजिजी और बड़े तजर्रो के साथ अल्लाह से दुआ करना। ये हमारे यहाँ नहीं है जी, ये भी हमारे यहाँ नहीं है। आजिजी से गिड़गिड़ा कर पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगना। मांग करके देखो, मिल जाता, जो मांगोगे मिल जाएगा। इब्तिहाल नहीं है। तो बड़ी आजिजी और बड़े तजर्रो के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ अल्लाह से दुआ मांगना इब्तिहाल कहलाता है। चूंकि इस मामले में, मुबाहले में गिड़गिड़ा कर और बड़ी आजिजी के साथ अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। क्या कहा जाता है? ऐ अल्लाह, जो नाहक पर है उसके ऊपर तेरी लानत हो, झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह के रसूल ने मुबाहले की दावत दे दी, लेकिन ये लोग मुबाहले पर तैयार नहीं हुए। आपस में इन्होंने मशवरा किया, कहा कि लगता है कि पैगंबर है, अगर ये पैगंबर है तो मुबाहले के बाद हमें बचना नहीं है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, तबरी इसको बसनद हसन लाए हैं उनके इस असर को। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि अगर ये मुबाहला कर लेते तो ये घर वापस होते इस हाल में कि न उनका माल रहता था और न उनका अयाल रहता था, कोई बचता नहीं था। न माल बचता न अहलो अयाल बचते। मुबाहला बहुत ही खतरनाक चीज है। और एक नुक्ता यह भी मिला कि अगर कोई हक के इनकार पर मुसिर हो जी, तो उसे मुबाहले की दावत दी जा सकती है। चलो बैठो, हदीसों का इनकार कर रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, तो हक के मुनकिर को मुबाहले की दावत दी जा सकती है। और मुबाहले की शक्ल ये है कि झूठे पर अल्लाह की लानत हो। चौथे पारे की जो पहली आयत है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जानते हैं इससे पहले कौन सी आयत है? वो आयत है कि कयामत के दिन काफिर
جس نے اللہ کا انکار کیا ہے، اگر روئے زمین بھر کر کے سونا دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہی کہا گیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. زمین بھر کر اگر وہ سونا دے تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو کافر کا فدیہ یا کافر کا مال قبول نہیں کیا جائے گا. ایک بات یہ معلوم، پھر کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ بتایا گیا کہ ابرار کا مال قبول کیا جائے گا. جی، اور کون سا مال قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. اور کتنا؟ سب مال محبوب کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ بعض مال محبوب کا مطالبہ ہے. من تبعیضیہ یہاں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کس کا مال قبول نہیں کیا جائے گا؟ کافروں کا. کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ ابرار کا، نیک لوگوں کا. اور کون سا مال قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. اور کتنا قبول کیا جائے گا؟ سب دے دے نہیں، تھوڑا سا مال محبوب وہ اللہ کی راہ میں دے دے. جی، یہاں یہی کہا گیا کہ تم لوگ بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں نہ دو. بر سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کہ البر هو الجنہ، بر سے مراد جنت ہے. ایک مفسر لکھتا ہے ان البر مرتفع لن تصلک حتی تطأ علی محبوباتک. یعنی بر ایک اونچی جگہ ہے، وہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں پر پیر رکھ کر ادھر نہ جاؤ. یعنی بر is a hilly peak, a rocky peak. You cannot reach there until you tread on your most lovely things. تو جتنی محبوب چیزیں ہیں آپ کی، جب تک اس کو آپ ٹریڈ نہیں کریں گے، کچلیں گے نہیں، اسے رودیں گے نہیں، تب تک you can't reach there. وہاں تک نہیں پہنچ سکتے آپ. تو البر مرتفع لن تصلہ حتی تطأ علی مرغوباتک علی محبوباتک. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ترتیب یاد رہے گی نا؟ کس کا مال قبول کیا جائے گا؟ ابرار کا. کس کا نہیں؟ کافر کا. کون سا مال ابرار کا قبول کیا جائے گا؟ مال محبوب. کتنا؟ سب؟ بعض. اب آگے اہل کتاب کے کچھ بیہودہ سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ محمد کہتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، میرا دین ابراہیمی ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کا متبع ہوں، لیکن یہ تو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت شریعت ابراہیمی میں حرام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل جن کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی. انہوں نے نذر مانی تھی کہ اگر یہ بیماری دور ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، اور بیماری ٹھیک ہو گئی، لہذا انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور ان کی اتباع میں ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے بھی اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا. حرام نہیں تھا شریعت ابراہیمی میں. نذر کس کے کہتے؟ ایک ہوتا ہے نذر مطلق اور ایک ہوتا ہے نذر معلق. نذر مطلق، کوئی کہے کہ اے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے تہجد پڑھوں گا، میں تجھے خوش کرنے کے لیے کچھ پیسے غریبوں کو دوں گا، میرے رب میں تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے عمرہ کروں گا. اس کو کہتے ہیں نذر مطلق. اور نذر معلق، اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، یا عمرہ کروں گا، یا تہجد پڑھوں گا. یہ نذر معلق ہے. اگر اس کا کام ہو گیا تو نذر پوری کرنی واجب ہے. جی، اس کو کہتے ہیں نذر معلق. اللہ کے نزدیک پہلی نذر جو نذر مطلق ہو پسندیدہ، یہ پسندیدہ نہیں.
اس لیے کس نے شرط لگا دی نا کہ اگر پورا ہوگا تو میں یہ کروں گا. یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ایک ہے نظر مطلق اور ایک ہے نظر معلق. نظر مطلق اللہ کو پسند ہے, نظر معلق پسندیدہ نہیں. لیکن اگر کام ہو گیا تو نظر کا کفارہ اور نظر اسے پوری کرنی پڑے گی, یہ معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کالج میں نہیں گئے. آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی. کیسے آپ نے کہا کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر نظر مان کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا. کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی تھی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ نے آپ کو بتایا, اس وجہ سے آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ شریعت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا. آگے کہا گیا قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو